إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور لیکن رب والے بنو، ربانی بنو، اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. قال بعض اہل العلم، بعض اہل علم کہتے ہیں تدرسون معناہ تقرؤون ای قراءۃ بإعادۃ وتقریر. تدرسون کا مطلب ہے تم پڑھتے ہو، یعنی ایسی قراءت جو بار بار ہوتی ہے، اعادہ کیا جاتا ہے جس کا، اور مکرر پڑھی جاتی ہے، یعنی تکرار کے ساتھ کی جاتی. 10 times پڑھو. تدرسون کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح پڑھنا کہ اس میں اعادہ ہو، ریپیٹیشن ہو اور تکرار ہو، پھر. آج ہی صبح مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں قرآن کا ترجمہ کیسے یاد رکھوں، تو میں نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا، ریپیٹیشن، بار بار پڑھنا. کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کا یہ اصول ہے. تو تدرسون اس وقت تک نہیں ہو سکتا. ہم نے تو درس بنا رکھا ہے نا، ایک لیکچر. تو درس اصل میں کیا ہے؟ مدارسہ کیا ہے؟ قراءۃ بإعادۃ وتقریر، کہ بار بار پڑھا جائے، اس کو بار بار دہرایا جائے. لأن مادۃ درس فی کلام العربی تحوم حول معانی التأثر من تکرر عمل یعمل فی امثالہ. یہ ڈیفینیشن ہے دراسہ کی. وہ کہتے ہیں کہ دراسہ کا جو مادہ ہے، روٹ ہے، فی کلام العرب، عربوں کے کلام میں، تحوم، حام یحوم کا مطلب ہوتا ہے گردش کرنا، وہ گھومتا ہے حول معانی التأثر، متاثر ہونے کے معنی میں، اثر قبول کرنے کے معنی میں. کس سے؟ من تکرر عمل کو بار بار کر کے، یعمل فی امثالہ، جو عمل کیا جاتا ہے اس کی مثالوں میں، یعنی اس جیسی اور چیزوں میں بھی. تو مطلب یہ ہے کہ دراسہ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ کسی ایسے کام سے متاثر ہونا جس میں اعادہ اور تقریر، یعنی بار بار لوٹانا اس کا پایا جائے، یعنی جس کو بار بار کر کے اس سے اثر قبول کیا جائے. اس دفعہ آپ کو کورس میں سورۃ الدہر یاد کروائی گئی، جس کی آپ نے ریپیٹیشن کی. کیا اس سے آپ کو تدبر میں، خاص طور پر جن لوگوں نے ترجمہ اور تفسیر پڑھ رکھا ہے اور پڑھا رہے ہیں، کیا غور و فکر میں اضافہ نہیں ہوا اس سے؟ میں جب وقت سے پہلے آ جاتی تھی تو گاڑی میں ہی آواز آ رہی ہوتی تھی تو اس کو میں سن رہی ہوتی. تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ ہو کہ جو آیتیں آپ نے بار بار پڑھی اور بار بار سنی اور حفظ کی کوشش کی، وہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ ایسے ہی آ جاتی ہوں، یعنی آپ کے کانوں میں گونجتی ہوں، اور آپ رات کو نیند میں سوتے سوتے سائڈ پلٹتے ہیں اور آپ کی زبان پہ آ جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ زندہ رہنا. اور یہ تکرار اور اعادہ اور ریپیٹیشن اور ایک کام کو مسلسل کرنے اور روز کرنے کے بغیر نہیں ہوتا. تو قرآن مجید پڑھنے کا جو طریقہ آپ نے الہدیٰ میں اختیار کیا ہے کہ ایک ایک آیت کو چاہے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہو، کئی بار پڑھا جائے، ترجمہ یاد کرنا ہو، کئی بار اس کا ترجمہ یاد کیا جائے، اس کو پھر دہرایا جائے، پھر گھر میں روز تلاوت اپنی کی جائے، اپنا حزب یومی جو ہوتا ہے، حزب یومی اور ورد یومی. ورد یومی وہ ہوتا ہے روز کے اذکار، اور حزب ہوتا ہے جو روز کے قرآن کے پڑھنے کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ ممکن نہیں جب تک انسان باقاعدہ درس و تدریس کا کام نہیں کرتا. تو ساری زندگی اس کام کو اپنے پلے باندھ لیں، چاہے ایک شخص کو پڑھائیں، چاہے 2 کو پڑھائیں. پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بڑے عالم ہیں اور دوسرا جاہل ہے. بعض اوقات رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، کہ بعض اوقات پڑھانے والا جن کو پڑھا رہا ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ جواب میں اس کو اس سے بہتر باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو انسان پڑھاتے ہوئے بہت کچھ سیکھتا ہے.
اپنے شاگردوں سے بھی سیکھتا ہے، اپنے ساتھیوں سے سیکھتا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا نا جب آپ قرآن پر مذاکرہ کریں گے، قرآن کو زیر موضوع بنا کر اس کے اوپر بات چیت کریں گے. یہ پڑھنا پڑھانا صرف کلاس روم کی حد تک، صرف ٹیسٹ اور اسائنمنٹ کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کس طرح ہونا چاہیے ساری زندگی، کلاس روم کے باہر بھی، گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، وزٹرز کے ساتھ، کہیں بھی آپ بیٹھیں، جو پڑھا ہو اس میں سے کوئی نہ کوئی آیت نکالیں اور شیئر کریں، کبھی لکھ کر، کبھی کسی طرح. یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا ملاقات کرنا اگر اس کے ارد گرد ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں ایک عجب لطف آ جائے گا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یعنی ایسے لوگوں سے تعلق، چاہے ان پرسن ہو چاہے کسی سوشل میڈیا کے تھرو ہو یا کچھ بھی، یعنی علمی تعلق کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا لازمی ہونا چاہیے. آپ کی روح کی جلا ہو، جس سے آپ کا ذہن روشن ہو، آپ کا دل تر و تازہ رہے. اس کے بغیر انسان مردہ ہے، مردوں کی طرح چل پھر رہا ہے اگر صرف دنیا کی باتیں سوچ رہے ہیں. اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے اپنے گھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جن سے روز کچھ نہ کچھ علمی مذاکرہ ہو، اور وہ بھی قرآن کے بارے میں. واٹس ایپ پر آپ کے جو گروپس ہیں ان میں آیات شیئر کیا کیجئے جن پہ آپ نے تدبر کیا یا علماء نے کیا، اور اس کو ٹائپ کر کے سب کے ساتھ شیئر کریں. پھر وہ مزید جو گروپ کے لوگ ہیں ان سے کہیں کہ وہ اس پر مزید غور و فکر کریں اور مزید اس میں معلومات میں اضافہ کریں. تو علمی مذاکرہ مدارسہ چاہے لکھ کر ہو، چاہے بول کر ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے فون پہ ہو، کہیں نہ کہیں اس کا سلسلہ جاری رکھے. یہ ہمیں زندہ رکھنے کا ایک بہانہ ہے، اصل شعور والی زندگی عطا کرتا ہے. قرآن کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں. کل ہی ہم نے دعا پڑھی تھی نا، انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. ہم و غم دور کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ مدارسہ جو ہے فارمل بھی انفارمل بھی، بول کے بھی لکھ کے بھی پڑھ کے بھی، ایسی کتابیں ایسی تفاسیر دیکھیں. اب جیسے آپ دیکھیں نا، انہوں نے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ کی آیت لی اور کیا کیا، جا کے تفسیر سعدی میں دیکھا وہ کیا کہتے ہیں. جو انہوں نے کہا وہ اٹھا کے یہاں لکھ دیا. ایک نئی جہت کھل گئی نا آپ کے سامنے. یہی کام آپ بھی کیا کریں. کوئی آیت پڑھی، دیکھا فلاں تفسیر میں دیکھتے ہیں وہاں کیا لکھا ہے اس کا. اور اس کے لیے ایک آیات نام کی ایک ایپ ہے، اور اسی طرح ویب سائٹ پہ جو ایک سعودی عرب کا جو ایک آفیشیل سائٹ ہے، انہوں نے 7-8 تفاسیر جو ہیں وہ اکٹھی کر رکھی ہیں ویب سائٹ پہ. مجھے ایگزیکٹلی اس ویب سائٹ کا نام اس وقت نہیں آ رہا. میں ہمیشہ اس پہ جاتی ہوں. اس کا سمپل طریقہ ہے، آیت کا تھوڑا سا حصہ ٹائپ کیا، سرچ کا بٹن دبایا اور وہ سائٹس دے دیتے ہیں. تو اس سائٹ پہ آپ جاتے ہیں تو ایک ہی آیت کی کئی تفسیریں نکلتی ہیں. اسی طرح 7 قرآن کے نام سے ایک ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کئی تفسیریں جب نکلتی ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ ایک کو دیکھتے ہیں، آپ دوسری کو دیکھتے ہیں، آپ تیسری کو دیکھتے ہیں، آپ چوتھی کو دیکھتے ہیں، آپ 5ویں کو دیکھتے ہیں، 6ٹھی کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ تفسیروں سے مشکل ہیں لیکن کچھ بہت آسان بھی ہیں، اور نئے نئے معنی آپ کو پتہ چلتے ہیں. آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ کسی باغ میں گھوم رہے ہو جس میں طرح طرح کے یعنی پھلوں کے درخت ہیں، لیکن ہر ایک کا انداز مختلف ہے. تو ان باغوں کی بھی کبھی سیر کیا کریں، اور اس سے آپ کے قرآن کے علم میں مزید اضافہ ہوگا. اور اس کے لیے عربی سیکھیں. عربی سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بول چال کے عربی سیکھنا شروع کر دیں، یعنی عربی میں کتابیں پڑھیں، استادوں سے عربی کتاب پڑھیں. تو جو بھی کتاب آپ عربی میں، جیسے ابھی آپ نے یہ پڑھی ہے، تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھیں، تو اس سے آپ کو قرآن کی عربی تفسیریں پڑھنے کی سمجھ آنے لگی. جو سمجھ نہ آئے وہ حصہ پوچھ لیں، ٹھیک ہے، اور کتابیں نہیں تو وہی پڑھ کے اسی کے بارے میں پوچھ لیں کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا. علم کے بارے میں کبھی سوال کرتے ہوئے نہ شرمائے کہ کوئی کہے گا کہ اچھا اتنے سال ہو گئے تمہیں پڑھتے ہوئے ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ آئی. ہاں نہیں آئی، کیا فرق پڑتا ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ سیکھنے اور سکھانے کی جو فضیلت ہے وہ تو مشہور حدیث سب کو آتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور پھر عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت بطحان یا عقیق کی طرف جائے. یہ مدینہ کے قریب 2 منڈیاں تھی جہاں جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی تھی،
اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے. اس پر ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اس بات کو پسند کرتے ہیں. ظاہر اصحاب صفہ جو تھے فقراء میں سے تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، تو جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے کوئی کہے جاؤ 2 مفت اونٹیاں تمہیں مل رہی ہیں تو اس کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا ان کی قرات کرے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے 2 آیتیں سیکھنا. ڈیلی کی روٹین بنا، 1 آیت لیں، جائیں اس ویب سائٹ پہ پڑھیں اس کی تفسیر، 3 4 5 تفسیریں پڑھیں جتنی آپ کو سمجھ آتی ہیں. روز کرتے کرتے آپ کی سمجھ میں بھی اضافہ ہونے لگے گا. تو یہ اکیلے میں بھی کر سکتے ہیں، یا آپ جائیں برانچ میں یا کلاس میں یا کہیں بھی اور جا کے لوگوں کو سکھائیں یا بیٹھ کے خود سیکھیں. اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر، 4 4 سے بہتر. اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. جتنی چاہیں اونٹنیاں مزید بڑھا لیں. یقین ہے ان باتوں پر؟ اگر یہ یقین ہو، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اگر یقین ہو تو ہم پھر سب چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جائیں. یہ اس کا مطلب نہیں ہم دنیا چھوڑ دیں. ظاہر ہے گھر ہے، بچے ہیں، کھانا پکانا، گھر کے کام کاج سب، لیکن اپنی زندگی کا اپنے لیے یہ وقت ضرور نکالیں کہ کچھ حصہ تو میں نے پڑھنا ہی پڑھنا. بیکار قسم کے بے شمار واٹس ایپ پہ ادھر ادھر ویڈیو میں تو کھولنے کی بھی زحمت نہیں کرتی. اگر کوئی بھیج دے تو کبھی تو میں بلاک ہی کر دیتی ہوں اگر کوئی خواہ مخواہ میں میرا وقت ضائع کرنا شروع کرے. اور باقی یہ ہے کہ چاہے کوئی انتہائی سمجھدار بندہ بھی بھیجے نا آپ کو، اس کو بھی نہ دیکھا کریں، بہت توجہ نہ دیا کریں، کیونکہ ہر چیز کھول کے دیکھنا، ہر چیز کو کلک کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے. اس وقت اپنے آپ سے پوچھا کریں آج میں نے قرآن کا کتنا حصہ سمجھا ہے، قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے جو میں ان چیزوں کے ساتھ گزار رہی ہوں. کیونکہ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جس نے ہمارے علماء کیا اور فقہا کیا اور چھوٹے کیا اور بڑے کیا سب کو اپنے اندر جذب کر لیا. سب بیٹھ گئے ہیں اس کے اوپر کہ اچھا یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب ایسی کوئی چیز آپ کو ٹیمپٹیشن ہونے لگے تو فوراً اپنے آپ سے سوال کریں آج قرآن کتنا پڑھا ہے، آج کیا پڑھایا میں نے، آج کس چیز میں اضافہ کیا. اگر اللہ کے کلام کے ساتھ وقت نہیں گزارا تو یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ساتھ وقت گزارا جائے. انشاءاللہ اگر آپ اس کورس کے بعد قرآن کے ساتھ اس کورس سے پہلے سے زیادہ تعلق قائم کرتے ہیں پھر تو ہوا فائدہ یہاں آنے کا، ورنہ یہ بھی ایک بس شغل تھا، ہو گیا پورا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے طریقے ڈھونڈے کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں. میں نے 4 دفعہ زندگی میں صرف ایک شخص کو 1-on-1 بیس پر پورے قرآن کی ترجمہ وغیرہ پڑھایا. تفسیر کا تو مجھے اب یاد نہیں کہ کتنی کی کتنی نہیں، لیکن ایک شخص، اس سے اپنے اندر پختگی آتی گئی، مزید سمجھ بڑھتی گئی. ایک بہانہ رہا قرآن کی دہرائی کرنے کا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مل کے مدارسہ کریں، یعنی دوسروں کے ساتھ مل کے ڈسکشن کریں، دوسروں کے ساتھ انگیج ہو کے قرآن پڑھیں. وہ آپ کو پکڑیں گے، آپ ان کو پکڑ کے رکھیں گے. جب آپ پھسلنے گرنے لگیں گے تو آپ کو تھام لیں گے. قال الطبری رحمہ اللہ فی تفسیرہ فی معانی الآیہ. اس آیت کی تفسیر میں طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں ولیکن یقول لہم، لیکن وہ ان سے کہہ رہا ہے کونوا ایھا الناس سادۃ الناس وقادتہم، ہو جاؤ اے لوگوں کے سردار اور ان کے رہنما، فی امر دینہم و دنیاہم، ان کے دین اور دنیا کے معاملات میں، ربانیین، ربانی بن جاؤ، بتعلیمکم ایاہم کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے کر، وما فیہ من حلال و حرام، اور جو بھی اس میں حلال و حرام کے مسائل ہیں، وفرض و ندب، اور فرض اور نفل، مستحب، وسائر ما حواہ، اور وہ تمام جس پر وہ مشتمل ہے، من معانی امور دینہم، ان کے دین کے امور کے معانی پر، وبتلاوتکم ایاہ ودراستکموہ، اور تمہاری اس کی تلاوت اور اس کو پڑھنا پڑھانا. یعنی ربانی تم کیسے بنو گے؟ اس کی تلاوت کر کے اور اس کو پڑھا کے. الدلیل علی ان تدارس القرآن منہج شرعی، اس بات کی دلیل کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ ایک شرعی طریقہ ہے، شرعی منہج ہے. یعنی قرآن کا پڑھنا پڑھانا شریعت کا تقاضا ہے. نمبر 1 الامر، حکم کے ذریعے. دلیل کیا؟ امر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قال تعالی
خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. خذوا لے لو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. واذکروا ما فیہ اور اس کو یاد کرو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتیناکم بقوہ کا مطلب کیا ہے؟ ای بجد، جد نہیں ہے، جد دادا کو کہتے ہیں. ای بجد واجتہاد، یعنی سیریسنس کے ساتھ، جد کہتے ہیں سیریسنس، سنجیدگی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، یعنی قرآن کو سنجیدگی اور محنت سے پڑھو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ دِرَاسَةٌ وَمُبَاحَثَةٌ اور اس کو یاد کرو جو اس میں ہے، پڑھنے اور تحقیق کرنے کی صورت میں. وَاتِّصَافٌ بِالْعَمَلِ بِهِ اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ، یعنی عمل کرنے کا وصف اختیار کر کے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ، اذا فعلتم ذَلِكَ جب تم نے ایسا کیا. یہ بھی سادی کی تفسیر ہے. والمراد بالدراسہ، دراسہ نہیں ہے، دراسہ، اور دراسہ سے مراد الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اور انہوں نے جو کچھ اس میں ہے پڑھ لیا ہے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ. قال ابن زید الدراسة القراءة والعلم. دراسہ کا مطلب کیا ہے؟ قراءت اور علم، پڑھنا اور علم حاصل کرنا. وقرأ ودرسوا ما فیہ اور انہوں نے یہ آیت پڑھی وَدَرَسُوا مَا فِيهِ قَالَ عَلِمُوا مَا فِيهِ کہ انہوں نے جان لیا جو اس میں تھا. لَمْ يَأْتُوهُ بِجَهَالَةٍ اور انہوں نے اس کو جہالت کے ساتھ نہیں پڑھا. سبحان اللہ، کیا لفظ استعمال کیا. جہالت سے پڑھنا کیا ہے؟ بغیر جانے پڑھنا کہ کیا ہے اس میں، یعنی پڑھے لکھے جاہل، پڑھ بھی رہے ہیں اور جاہل بھی ہیں کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمل. کتاب کی وراثت سے مراد اس کا علم اور عمل ہے. وَدِرَاسَةُ أَلْفَاظِهِ اور اس کے الفاظ کو پڑھنا ہے. وَاسْتِخْرَاجُ مَعَانِيهِ اور اس کے معنی کو نکالنا ہے. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ یعنی ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا، یعنی اس کے علم، عمل، اس کے الفاظ کو پڑھنے کا اور اس کے معنی نکالنے کا. یہ ہوتی ہے کتاب کی وراثت. نمبر 2، حال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دلیل ہے اللہ کے کلام سے اور دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان اور رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. حین یلقاہ جبریل جب ان سے جبریل آ کے ملتے تھے. وکان یلقاہ فی کل لیلۃ اور وہ آپ سے ہر رات ملاقات کرتے تھے. من رمضان رمضان میں، رمضان کی ہر رات جبریل سے ملاقات ہوتی. فیدارسہ القرآن تو آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، دورہ قرآن کرتے تھے. قال ابن باز رحمہ اللہ عن ھذا الحدیث، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، یستفاد منہ المدارسۃ، اس حدیث سے مدارسہ کا استفادہ ہوتا ہے، یعنی مدارسہ کا پتہ چلتا ہے. وَأَنَّهُ يَسْتَحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَن يُدَارِسَ الْقُرْآنَ مَن يُفِيدُهُ وَيَنْفَعُهُ
اور مومن کے لیے مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ وہ قرآن کا مذاکرہ کرے، پڑھے پڑھائے جو اس کو فائدہ دے اور اس کو نفع دے، یعنی کسی ایسے شخص کے ساتھ اس کا مدارسہ کرے جو اسے فائدہ دے، یعنی کسی سمجھدار شخص کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ کرتے تھے، صحابہ میں سے کسی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بھی قرآن کا مدارسہ کریں، دورہ کریں، پڑھیں. رمضان کی ہر رات یا ہر دن، ہر رات سے مراد دن بھی ہوتا ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ جس کو کوئی قرآن کی سمجھ ہو، یا جس کو نہیں تو آپ اس کو سمجھائیں. وَمِنَ الْفَوَائِدِ، اور فوائد میں سے یہ بھی ہے یعنی اس آیت کے، شرعیت المدارستی، مدارست کی مشروعیت، وَأَنَّهَا عَمَلٌ صالح، اور یہ کہ وہ ایک نیک عمل ہے، حَتَّى وَلَوْ فِي غَيْرِ رمضان، خواہ یہ رمضان کے علاوہ بھی ہو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ دورہ صرف رمضان میں ہونا چاہیے، رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. لِأَنَّ فِيهَا فَائِدَةٌ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا، کیونکہ اس میں فائدہ ہے ہر اس شخص کا جو ان دونوں میں سے اس میں موجود ہوتا ہے، یعنی دو طرفہ فائدہ ہے، پڑھنے والے کو بھی پڑھانے والے کو بھی. وَلَوْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف دو لوگ ہی دورہ قرآن کریں، اس کا مطلب ہے خواہ دو سے زیادہ بھی کیوں نہ ہو. فَلَا بَأْسَ يَسْتَفِيدُ كُلٌّ مِّنْهُمْ مِّنْ أَخِيهِ، تو کوئی حرج نہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے مستفید ہوتا ہے. وَيُشَجِّعُهُ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَيُنَشِّطُهُ، تو وہ اس کو قرأت پر ابھارتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے. شجاع بہادر کو کہتے ہیں، یعنی اس کو کانفیڈنس دیتا ہے. وَيُنَشِّطُهُ، اور اس کو محرک کرتا ہے، ایکٹیو کرتا ہے. مَعَ عِظَمِ الْفَائِدَةِ، بڑے بڑے فائدوں کے ساتھ. فِيمَا يَحْصُلُ بَيْنَهُم مِّنَ الْمُذَاكَرَةِ وَالْمُطَالَعَةِ، اس میں سے جو ان کو حاصل ہوتے ہیں مذاکرے مطالعے کے دوران. فِيمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِمْ كُلُّ ذَلِكَ فِيهِ خَيْرٌ، اس میں جو چیز مشکل ہو جاتی ہے ان پر یعنی سمجھنے میں، اس میں ہر طرح کی خیر کثیر حاصل ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک تو جب کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے ہم پڑھتے ہیں رات کو یا دن کو، تو ہمیں اس سے ایک موٹیویشن ملتی ہے. یعنی اجتماع جو ہوتا ہے لوگوں کا، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کو کانفیڈینس دیتا ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھاتا ہے. یہ فائدہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب باہم مذاکرہ کیا جاتا ہے اور مل کے کمبائنڈ اسٹڈی کی جاتی ہے، کمبائنڈ سیشن کیا جاتا ہے ڈسکشن کا، تو اس سے اور بھی بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ سب کے جو خیالات ہیں یا اوروں سے بھی انسان سیکھتا ہے اور خیر و بھلائی کی کثرت ہو جاتی ہے، اور جو مشکل مقامات ہیں وہ سمجھ بھی آتے ہیں. عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی، یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں. تلاوت کا پیچھے معنی سمجھ چکے نا آپ، صرف ریڈنگ نہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں. إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، مگر یہ کہ فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے ان کو گھیرا کر لیتے ہیں. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینت طاری ہوتی ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس والوں میں کرتے ہیں، ملائے اعلیٰ میں کرتے ہیں. وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، اور جس کا عمل اس کو سست کرے، یعنی جس کا عمل اس کو پیچھے کرے. لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی جو عمل میں پیچھے رہ گیا تو خواہ وہ کسی بھی خاندان سے ہو، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. خاندان، ذات پات کسی کو آگے نہیں بڑھاتی، ماں باپ کا نام نہیں بڑھاتا، انسان کا اپنا عمل اس کو آگے بڑھاتا ہے. وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ، عمیر بن ربیعہ کہتے ہیں، رأیت ابا الدرداء یدرس القرآن فی جماعت من اصحابہ، میں نے ابو درداء کو دیکھا کہ وہ اپنے شاگردوں کی جماعت میں قرآن کی تدریس کر رہے تھے، یعنی قرآن کے علوم سکھا رہے تھے. تو کلاس کی شکل میں سیکھنا سکھانا بھی مشروع ہے، اس کا بھی ثبوت ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ آپ نے کیا ایک بدعت کو رواج دے دیا، گھر گھر بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو یہ بدعت نہیں ہے. قال الاجری والقلیل من الدرس للقرآن مع الفکر فیہ، قرآن کے درس میں سے تھوڑا سا بھی اس میں غور و فکر کر کے، وہ تدبری ہی اور تدبر کر کے،
پڑھنا احب الی من قراءۃ الکثیر من القرآن بغیر تدبر، مجھے اس کثیر قراءت سے زیادہ پسند ہے جو تدبر کے بغیر ہو، ولا تفکر فیہ، اور اس میں نہ کوئی تفکر ہو، وظاہر القرآن یدل علی ذلک، اور قرآن کا ظاہر اس کی دلالت کرتا ہے، والسنۃ وقول ائمۃ المسلمین، اور سنت بھی اس پر دلالت کرتی ہے اور مسلمانوں کے ائمہ کے اقوال بھی، یعنی یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے اور ائمہ کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ وَهُوَ سُنَّةُ نَبِيِّنَا، اور وہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، حجرها من حجرها، ترک کر دیا اس کو جس نے اسے ترک کر دیا، یعنی یہ سنت لوگوں نے چھوڑ دی ہے کہ مل بیٹھ کے قرآن کا مدارسہ کریں، مذاکرہ کریں، درس و تدریس کریں۔ فعن ابن عباس قال، ابن عباس کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے، حین یلقا جبریل، جب جبریل سے ملاقات کرتے، وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ، جبریل آپ سے ہر رات کو ملاقات کرتے، من رمضان، رمضان کی، فیدارسہ القرآن، اور آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ ان ابن مسعود قال، ابن مسعود کہتے ہیں، من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، جو علم کا ارادہ کرے اسے قرآن پڑھنا چاہیے، فإن فیہ خبر الاولین والآخرین، اس میں پہلوں پچھلوں کی خبریں ہیں۔ قال الآجری، آجری کہتے ہیں، فی وصف حملۃ القرآن، حاملین قرآن کے وصف میں، تعریف میں، قد جعل العلم والفقہ دلیلہ الی کل خیر اذا درس القرآن، تحقیق جعل، اس نے بنا لیا، یعنی دلیل بنا لیا، دلیلہ العلم والفقہ، علم اور فقہ کو اپنا رہنما بنا لیا، الی کل خیر، ہر خیر کی طرف، ہر خیر و بھلائی کے لیے، اذا درس القرآن، جب وہ قرآن پڑھتا ہے، فبحضور فہم و عقل، فہم اور عقل کے حضور کے ساتھ، حاضر ہونے کے ساتھ، یعنی حاملین قرآن جو ہیں انہوں نے ہر خیر و بھلائی کے لیے علم اور فقہ کو اپنی دلیل بنایا ہوا ہے۔ کس طرح کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو حضور فہم و عقل کے ساتھ، ہمت ہو ایقاع الفہم لما الزمہ اللہ، ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے، عزم کیا ہوتا ہے کہ اس چیز میں عقل اور فہم کو حاضر کرے جو اللہ نے اس کے لیے لازم کی ہے، من اتباع ما امرا، جو اللہ نے حکم دیا اس کا اتباع کر کے، والانتہائی اما نہا، اور اس سے رک کے جس سے اللہ نے روکا، لیس ہمتہ متی اختم السورہ، اس کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ سورت کب ختم کروں گا، وہ ختم کے لیے نہیں دوڑ بھاگ رہا ہوتا بلکہ اس کے سمجھ اور عمل اور اتباع کے لیے۔ ان قتادہ فی قول اللہ عز وجل، قتادہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور عمدہ زمین، عمدہ شہر جس کی نباتات اپنے رب کے اذن سے نکلتی ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، قال البلد الطیب، کہتے ہیں کہ پاکیزہ زمین جو ہے، المؤمن، یہ مومن ہے، سمع کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کو سنتا ہے، فوعاہ، پھر اس کو یاد کر لیتا ہے، واخذ بہ، اور اس کو اخذ کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، وانتفع بہ، اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی مثال کمثل ہذہ الارض، اس زمین کی طرح ہے، اصابہ الغیث، جس پہ بارش برسی، فانبتت وامرعت، جس نے خوب نباتات اگائی اور چارہ اگایا، مرعا چارے کو کہتے ہیں نا، چراگاہ، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے اس میں ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا، عسرن یعنی خراب، وہذا مثل الکافر، اور یہ مثال ہے کافر کی، قد سمع القرآن فلم یاخذ بہ، وہ بھی قرآن سنتا ہے مگر اس سے کچھ حاصل نہیں کرتا، ولم ینتفع بہ، اور اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا اس نے، کمثل ہذہ الارض الخبیثہ، اس کی مثال اس خبیث زمین کی طرح ہے، اصابہ الغیث، جس پہ بارش پڑی، فلم تنبت شیئا، اس نے کچھ بھی نہیں اگایا، ولم تمرع شیئا، اور نہ ہی کوئی چارہ اگایا، بلکہ الٹا گندی زمین سے تو اور اسمیل آنے لگتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں جب بارش برستی ہے تو ان سے کیسی سڑان اٹھتی،
اسی طرح جو شخص قرآن سن کے فائدہ نہیں اٹھاتا، قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، اس شخص کا ہے کہ اس کے دل پر ہی نہیں کچھ اثر ہوتا، اس کے اندر بگاڑ ہے، وہ خراب ہے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات